السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ایک ایسی نماز بتانے والا ہوں جو اتنی پاورفل نماز ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی پاورفل نماز اور نماز کے بعد کا وظیفہ۔ جی ہاں، اس نماز کو نماز حاجات کہتے ہیں۔ اتنا پاورفل یہ نماز ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی بھی زندگی میں کچھ بھی پریشانیاں اگر آ جائے تو آپ اس نماز کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ نماز جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو، یعنی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو آپ بھی اس نماز کو پڑھا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کی مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ جی ہاں، تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ پورے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ سب سے پہلے آپ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ کس طریقے سے آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے۔ اسی حدیث میں آپ کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اب غور سے سنیں۔ سب سے پہلے یہ نماز جو ہے آپ کسی بھی وقت میں، یعنی مکروہ وقت کو چھوڑ کر آپ کسی بھی وقت میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو آئیے بتاتا ہوا چلوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اس نماز کو جو ہے 4 رکعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نیت کرتے تھے، اور 4 رکعت کی جب نیت کرتے تھے تو پہلی رکعت میں آپ نے صلاۃ الحاجات کی نیت کی، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی سمجھ لیں اور آپ بھی اسی طریقے سے جو ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں یعنی کہ آپ کو نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر آپ زبان سے کہتے ہیں تو مستحب ہے، اچھی بات ہے، بول دینا بہتر ہے۔ تو زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے آپ کو نیت کر لینا ہے۔ نیت کرنے کے بعد میں جو ہے آپ کو، یعنی ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے، اور ہماری اسلامی بہنیں، ماں بہنیں اگر نماز پڑھے گی تو اپنے ہاتھوں کو چھاتی پر اس طریقے سے باندھیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ ثنا کس طریقے سے پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے؟ ثنا سبحانک اللہم۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ثنا جو ہے یہ ٹائٹل ہے، آپ کو ثنا سبحانک اللہ نہیں بولنا بلکہ ڈائریکٹ آپ کو سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کی مکمل سورت مبارکہ پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے پہلی رکعت میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ جب بھی کوئی مشکل آپ کی زندگی میں آئے، جو بھی پریشانیاں آپ آئے، تو چاہیں تو آپ روزانہ اس نماز کو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کر سکتے ہیں، روزانہ۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، روزانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، لیکن اس نماز کو آپ جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا ہے۔ جی ہاں، ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں آیت الکرسی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو اس طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ آیت الکرسی پہلی رکعت میں پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح ہے وہ پڑھیں گے 3 بار کم سے کم، اور زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار کم سے کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، آپ سجدے میں جائیں گے، 2 سجدہ آپ کو کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، 4 رکعت کی آپ نے نیت کی ہے تو آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت میں آپ غور سے سنیں کہ دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، کون سی سورت مبارکہ پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلی رکعت آپ نے مکمل کر لیا، پہلی رکعت میں 3 بار آیت الکرسی آپ نے پڑھا۔ اب دوسری رکعت میں جو ہے آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یاد رکھ لیجئے، اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ہے، مستحب ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ اور یہ ہر نماز میں، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل نماز ہو، ہر ایک نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آپ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ یہ سنت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب جو ہے آپ کو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے جب آپ کا سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت میں 1 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، پوری سورت مبارکہ پڑھ کر آپ رکوع کریں گے، رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ کریں گے، سجدے سے فارغ ہو کر قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھ کر جو ہے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے 2 رکعت مکمل کیا، پھر تیسری رکعت میں جو ہے آپ کو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں جو ہے تیسری رکعت میں سورہ فلق پڑھنا ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طریقے سے پوری سورت مبارکہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر رکوع کریے، پھر سجدہ کیجئے، پھر چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ اب چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو سورہ ناس پڑھنا ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پوری سورت مبارکہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد میں جو ہے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدہ کریں گے، پھر قاعدے میں آپ بیٹھیں گے، اور قاعدے میں بیٹھ کر جو ہے آپ کو التحیات پڑھ لینا ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد میں جو ہے پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ جس بھائی یا بہن کو یاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے معصورہ مکمل ہونے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سلام پھرنا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، دونوں طرف آپ کو سلام پھر دینا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ نماز پڑھ لیا، آپ کی یہ نماز مکمل ہو گئی۔ جس ترتیب کے ساتھ، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، اسی ترتیب، اسی طریقے سے آپ نے اگر نماز پڑھ لیا، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے آپ دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی جو ہے دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ نماز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی صلاۃ الحاجات کی نماز اس کو بولتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی حاجت ہو آپ کی زندگی میں، یا جو کچھ آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اللہ فوراً آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو بھی زندگی میں مشکلات چل رہی ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، یا تو آپ کی اولاد آپ کے کہنے پر نہیں چلتی ہو، یا آپ کے شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا ہو، تو جو بھی جو ہے مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں،
آپ جو ہے مسئلہ کو اپنے دل میں رکھ کر جو ہے 4 رکعت اس ترتیب سے آپ کو نماز پڑھ لینا ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین جو ہے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک جو ہے پہنچ گئی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔